أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة فلا الأبصار تثبت لرؤيته ولا اللوحة تبلغ كنها عظمته وتجبر بالعظمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتحلل بالمجد والأقلال والصلاة والسلام على صاحب نعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي المكي المدني الابتهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين والسلام على أصحابه شهاب الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات. دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا کریم خالق محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان کا یہ پرخلوص اہتمام اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا دور و نزدیک سے چل کے آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی میں حقیر کی نوکری، میرا پردے والا امام اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے. جو مومنین بیمار ہیں مالک انہیں شفا عطا فرمائے. جو مومنین بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد عطا فرمائے. جو مومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں مالک ان کے درجات بلند فرمائے. مالک الملک ہم سب کو سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت میرے ملک پاکستان کی محافظت فرمائے، علماء حقہ کی محافظت فرمائے، مزارات مقدسات کا تحفظ فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرمائے اور ہمیں آقا کے اعوان و انصار میں شریک فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے آقا کی جلد آمد کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے. محمد عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو جو کہ ہم نے کل سورہ مبارکہ آل عمران کی 3 آیات سے شروع کیا تھا، آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. جو مومنین کل کی مجلس میں موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ ہمارا موضوع گفتگو ہے دین اسلام، مسلمان اور ایمان بالقرآن. ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. جو مومنین کل کی مجلس میں موجود تھے انہیں یہ یاد ہوگا، اور جو نہیں تھے ان کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں کہ کل کی گفتگو میں نے پرانی آیات میں سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ دین کے معنی ہیں قانون، دین کے معنی ہیں نظام. ہر نبی نے پہلے قانون نظام پڑھ کر سنایا، بعد میں اس پر عمل کر کے دکھایا. لیکن جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پہلے عمل کر کے دکھایا پھر قرآن پڑھ کے سنا. یعنی کل کی گفتگو کو اگر میں ایک جملے میں بند کروں تو یہ کہوں گا کہ اگر اسلام کو مجسم دیکھنا ہو تو ذات محمد کو دیکھو. ذات رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی مکمل مجسم تصویر ہے. اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو ایک حدیث ایسی شامل کروں جو آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے. ارشاد فرمایا اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد. فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں. گویا اگر قرآن کو اور اسلام کو مجسم دیکھنا ہو تو اس گھر کے جس فرد کو دیکھو گے تمہیں اسلام نظر آئے گا. اور جو کل سورہ مبارکہ یوسف میں سے آیت مجیدہ پڑھی تھی، کل وقت کی قلت کی وجہ سے میں آیت مکمل نہ پڑھ سکا تھا. جب پڑھوں گا تو پھر آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے گی. آج میں اس آیت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا کذالک کدنا لیوسف. فرمایا ہم نے پھر یوسف کے لیے ایک تدبیر کی، اس لیے کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. فرمایا اگر ہم تدبیر نہ کرتے تو یوسف بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق حضرت بنیامین کو وہاں روک نہیں سکتے تھے. لہٰذا ہم نے یہ تدبیر کی تاکہ یوسف بنیامین کو وہاں روک سکے. کل یہاں تک آیت میں نے پڑھی تھی. آج آیت کا اگلا حصہ پڑھنا چاہتا ہوں. پھر ارشاد فرمایا نرفع درجات من نشاء. ہم جنہیں چاہتے ہیں بلند درجے عطا کر دیتے ہیں. اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو پھر انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا آپ کو گفتگو کا. نرفع درجات من نشاء، جنہیں ہم چاہتے ہیں ان کے درجے ہم بلند کرتے ہیں. اور پھر اگلی بات بڑی خوبصورت فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہر عالم کے اوپر ایک علیم ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد ہوا کہ ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، کیونکہ اگر ہم تدبیر نہ کرتے تو پھر یوسف بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی بنیامین کو وہاں روک نہیں سکتے تھے. نرفع درجات من نشاء. فرمایا ہم جن کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم. اور ہر عالم کے اوپر ایک علیم ہے. تین باتیں اس آیت مجیدہ نے واضح فرمائی. سب سے پہلے تو دین کا معنی واضح فرمایا کہ دین کسے کہتے ہیں. قرآن نے بتا دیا کہ دین کہتے ہیں قانون کو، دین کہتے ہیں اس نظام کو جو ہر نبی اللہ کی طرف سے لے کر آتا ہے. اور دوسری بات واضح فرمائی کہ اللہ جنہیں چاہتا ہے ان کے درجات بلند کر دیتا ہے. ثابت ہوا کہ مسلمانوں نے یہ جو شور مچا رکھا ہے کہ اسلام میں مواسات ہیں، اسلام میں مواسات نہیں ہے، اسلام میں مواخات ہیں. نہیں آپ شاید میں بات سمجھا نہیں پایا. مواسات یعنی کہتے ہیں سارے برابر ہیں، یعنی سب ایک جیسے ہیں. آیت نے بتایا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، سارے کے سارے برابر نہیں ہیں. توجہ نہیں فرما رہے تو میں آیت اور پڑھ دیتا ہوں. ارشاد ہوا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. فرمایا ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر افضلیت عطا کی ہے. تو پھر حافظ امجد یہ کہنے کا حق تو رکھتا ہے نا، جب ہدایت دینے والے برابر نہیں تو لینے والے برابر کیسے ہو جائے. ہدایت دینے والوں میں اور لینے والوں میں بڑا فرق ہے. جب ہدایت بانٹنے والے برابر نہیں. اور ایک جملہ اور کہہ دوں اگر آپ میری طرف توجہ فرمائیں تو مجھے اشرا پڑھنے کا حکم کیا سبطین شاہ جی نے. یہ سید ہیں، میں غیر سید ہوں. وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجمع میں اور میں ہوں منبر پر. وہ تقریر کروا رہے ہیں اور میں تقریر کر رہا ہوں.
ایسا ہی ہے نا جناب. اچھا وہ ساری زندگی چپ کر کے بیٹھ جائیں, ان پہ صدقہ حرام رہے گا. میں ساری زندگی تقریر کرتا رہوں, مجھ پہ صدقہ پھر بھی حلال رہے گا. ثابت ہوا شاہ صاحب اور میں برابر نہیں. اگر برابر ہوتے تو ان پر بھی صدقہ میری طرح حلال ہو جاتا. وہ چپ بیٹھے ہیں تو صدقہ حرام ہے. میں قرآن پڑھ کے مر جاؤں, مجھ پر صدقہ پھر بھی حلال رہے گا. کوئی مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی. پتہ تو چل گیا نا کہ صدقہ کھانے والا منبر پر بھی آ جائے اولاد بطول کی برابری نہیں. مل کے اسلام میں مباحثات ہیں, بھائی چارہ ہے اسلام میں, برابری نہیں اسلام میں. اور دوسری بات جو تیسری بات جو آیت نے واضح فرمائی, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر عالم کے اوپر علیم ہے. میری بات لوہے دل پہ لکھ کے لے جائیں وہ لوگ جو غیر شیعہ ہیں. یہ جسے قرآن کہہ رہا ہے نا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر عالم کے اوپر ایک علیم ہے. اس علیم کو ہم شیعہ اولی الامر کہتے ہیں. وہ جو علیم ہے نا, علیم جس کے اوپر عالم پھر کوئی نہ ہو, ہم اسے اولی الامر کہتے ہیں. اور ہم پیغمبر کے بعد اسی کو دین کا وارث مانتے ہیں. جنہیں کل کی گفتگو یاد آ میرے مزاج سے واقف ہو گئے ہوں گے. اب تو یہ چوتھا اشرہ ہے آپ کیا, اور تیسرا مسلسل ہے یہ اشرہ میرا آپ کے ہاں. آپ میرے مزاج سے واقف, میں جو جہاں بات چھوڑوں اگلے دن بات وہیں سے شروع کرتا ہوں. کل کی گفتگو یاد ہے جناب, کردار رسول کا نام اسلام ہے, عمل رسول کا نام اسلام ہے. پورے قرآن میں کہیں اشارہ تن نہیں ملے گا کہ اللہ یہ کہے جو قرآن دے وہ لے لو, جس سے قرآن دے کے اسے رک جاؤ. کہیں اشارہ تن کنایتن نہیں ملے گا کہ اللہ کہے جو اسلام دے وہ لے لو, جس سے اسلام روکے اسے رک جاؤ. نہ, ایک ہی بات ملے گی, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو میرا رسول دے وہ لے لو, جسے رسول روکے اس سے رک جاؤ. مسلمان تمہیں سمجھ نہیں آئی, قرآن کہتا ہے جو دے وہ لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اس کا مطلب ہے عمل رسول کا نام اسلام ہے, کردار رسول کا نام اسلام ہے. رسول جو عطا کرتے وہ اسلام. موضوع یاد ہے جناب, دین اسلام, مسلمان اور ایمان بالقرآن. میرا موضوع ذہن میں رہے ہر مجلس میں, دین اسلام, مسلمان اور ایمان بالقرآن. اسلام وہ ہے جو رسول دے, کفر وہ ہے جسے رسول روکے. کل میں نے 2 مثالیں دی تھی کہ میرے نبی نے ہر آیت نازل ہونے سے پہلے میرے نبی نے عمل کر کے دکھایا. قرآن کہتے ہیں کسی کافر سے محبت نہیں کرنی, کسی یہودی اور عیسائی کو دوست نہیں بنانا. قرآن کہتا ہے کوئی کافر چاہے تمہارا باپ ہو, بھائی ہو, بیٹا ہو, رشتہ دار ہو, اس سے محبت نہیں کرنی. رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے. قرآن کہتا ہے, اور میں نے کل آیت بھی پڑھی تھی سورہ مبارکہ ہود میں ارشاد ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار, فرمایا ظالموں سے مدد نہیں مانگنی. ظالم کون, میں نے کل آیت پڑھی تھی کہ ظالم وہ ہے جو مشرک ہے. اس کا مطلب جو ایک لمحہ مشرک رہا ہو وہ اس قابل نہیں کہ رسول کی مدد کرے. اب مدد کروانی ہے اللہ نے. اگر علی کے لیے ذوالفقار آئے اور کسی اور کے لیے نہ آئے, حیران نہ ہونا, کیونکہ مشرک نبی کا مددگار نہیں ہو سکتا. جو مشرک رہا ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ رسول کی مدد کرے. اس لیے کہ اسلام ہے معصوم کے کردار کا نام. کل کی گفتگو میں ملحق کر رہا ہوں آج کی بات سے مومنین کے لیے جو کل نہیں تھے. اور دوسری آیت میں نے پڑھی تھی سورہ مبارکہ بقرہ سے. اللہ فرماتا ہے کہ مشرک عورت سے نکاح نہیں کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. کسی مشرک کو اپنی بہن بیٹی نکاح میں نہیں دینی جب تک مومن نہ ہو جائے. اب رسول نے جو اپنی بیٹیاں تم کہتے ہو کہ مشرکوں کے نکاح میں دی, اگر وہ مشرکوں کے نکاح میں جو دی وہ رسول کی بیٹیاں تھیں تو پھر گویا رسول نے اس آیت پر عمل نہیں کیا. اور نعوذ باللہ من ذالک, اگر کوئی کہتے کہ رسول نے قرآن کی فلاں آیت پر عمل نہیں کیا تو اس کا اپنا ایمان نہیں رہے گا. اب یاد رکھنا, اگر مانو گے کہ رسول کی زہرا کے علاوہ کوئی بیٹی تھی تو کافر ہو جاؤ گے. اگر ابو طالب کو مومن نہیں مانو گے خود دائرہ ایمان سے نکل جاؤ گے.
مجھ سے کئی بار سوال کیا گیا اور آپ نے بھی یہ سوال سنا ہوگا، رسول نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ اگر میرا نبی اتنی شادیاں نہ کرتا تو کردار رسول نکھر کے سامنے نہ آتا۔ آیت یقیناً بہت سارے مومنین کو یاد ہوگی، روزے والی جو آیات ہے ان سے آگے فوراً اگلی آیت پڑھ کے دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم من شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، جیسے جاؤ اپنی کھیتیوں میں جاؤ۔ میں مکمل تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ پھر ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس۔ لباس کو عربی میں کہتے ہیں ثوب، ثوب یعنی جس سے ثواب نکلا ہے۔ ثواب کو پتہ ہے ثواب کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ گناہ کو چھپا لیتا ہے۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں آیت اور پڑھتا ہوں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے رسول اپنا ثیاب ثوب طاہر رکھ، پاک رکھ۔ لباس کو ثوب اس لیے کہتے ہیں یہ جسم کو چھپاتا ہے۔ اللہ فرماتا تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ یہی وجہ ہے باہر بندہ جتنا بڑا ذاکر ہو، جتنا بڑا مولوی ہو، پروفیسر ہو، بیوی کے سامنے کچھ نہیں۔ اللہ نے کیوں اتنی شادیاں کروائی رسول کی؟ اس لیے کہ نبی اتنی شادیاں نہ کرتے تو حضور کا کردار نکھر کے سامنے نہ آتا۔ یہ جو حضور کی بیویاں ہیں نا، ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھیے، یہودی کی بیٹی بھی میرے نبی کی بیوی، مشرک کی بیٹی بھی میرے نبی کی بیوی، منافق کی بیٹی بھی میرے نبی کی بیوی، صحابی کی بیٹی بھی میرے نبی کی بیوی۔ اب صحابی تو ہے نبی کا غلام، اس کی بیٹی جو گھر میں آئی ہے رسول کے ظاہر ہے رسول کی عزت اور وقار قائم رکھے گی۔ جو منافق کی بیٹی آئی، مشرک کی بیٹی، کافر کی بیٹی، اچھا چونکہ وہ رسول کے گھر میں آ گئی، مومنہ تھی، رسول کے گھر میں آ گئی، صحبت رسول کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا۔ اب وہ تو مومنہ ہو گئی، ان کا تو کردار بھی سنور گیا۔ لیکن جب میکے گھر جائیں گی، بیٹیاں بتاتی ہیں نا ابا جی کتنے شادی کر دیتے، بالکل بے شک سکھی بھی ہونا۔ اللہ کی کائنات میں ویسے شاید آپ نے کو دیکھی ہو، میں نے آج تک کوئی لڑکی کوئی عورت نہیں دیکھی جسے سسرال اچھا ملا ہو۔ جسے دیکھ لو میکے اچھے ہیں سسرال برا ہے، یہ فطری مجبوری ہے۔ بھائی امیر شام جیسا بھی ہو تو اچھا لگتا ہے، دیور علی جیسا ہو پھر بھی لڑ پڑتی۔ یہ فطرت کی بات ہے جناب۔ اب اللہ نے چیلنج کیا انسانیت کو، دیکھو یہودی کی بیٹی بھی میرے نبی کی بیوی، کافر کی بیٹی بھی میرے نبی کی بیوی، منافق کی بیٹی بھی میرے نبی کی بیوی، صحابی کی بیٹی بھی میرے نبی کی بیوی۔ اور میں اگر محمد میں کوئی عیب ہے تو نکال کے دکھاؤ۔ اگر صرف صحابہ اکرام کی بیٹیاں نبی کی بیویاں ہوتی نا تو پھر یہ چیلنج نہ کیا جا سکتا، لیکن یہودی کی بیٹی بھی تو ہے نا۔ جا اپنے باپ کو جا کے بتا کہ رسول کا کردار کیا ہے۔ اور جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کچھ کردار رسول کے متعلق بتائیے، خدا کی قسم میری 10 دن جو گفتگو کروں گا ایک طرف اور یہ ام المؤمنین کا ایک جملہ ایک طرف رہ جائے گا۔ ام المؤمنین سے پوچھا گیا کردار رسول کے متعلق کچھ فرمائیے، تو وہ فرماتی ہیں قال خلقہ القرآن، فرمایا نبی کے خلق کو تو قرآن کہتے ہیں۔ آئے ہائے، وہ جو بولے تو قرآن بن جاتا ہے۔ کالا خلقہ القرآن، میرے نبی کے اخلاق کا نام قرآن ہے۔ جو کردار رسول ہے وہی اسلام ہے، وہی دین ہے، اور جو اسے تسلیم کرے وہی مسلمان ہے۔ سورہ مبارکہ یونس آیت کا نمبر ہے 15 اور 16، دو مسلسل آیتیں پڑھوں گا۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ فرمایا حبیب جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، جو کافر ہیں، جن کے دل ہماری طرف مائل نہیں، جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن، یہ جو قرآن ہم پر پڑھ رہا ہے یہ نہ پڑھ، کوئی اور قرآن پڑھ، او بدلہ، یا پھر اسے بدل دے۔ شاید میں ترجمہ آپ تک پہنچا نہیں پایا، آپ اس لیے خاموش ہیں، کیونکہ مجمع کے خاموش ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، فرمایا جب ان پر ہماری آیات بینات تلاوت کی جاتی ہے، قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا، وہ جو ہماری ملاقات پر ایمان نہیں رکھتے یعنی قیامت پر، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر یہ قرآن نہ پڑھ، لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن ھذا، یہ قرآن کہتے ہیں او بدلہ، اسے بدل دے، اس قرآن کو ہمارے سامنے نہ پڑھ، اسے میں روایت پڑھتا تو پھر آپ انکار کر سکتے تھے۔ سورہ مبارکہ یونس ہے آیت کا نمبر 15 پھر 16 بھی پڑھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے وہ جنہیں قیامت کا یقین نہیں، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ میرے رسول سے کہتے ہیں یہ قرآن ہم پر نہ پڑھ، بدل دے۔ قل حبیب تو ان سے کہہ دے میں یعنی میں، یہ ما نافیہ ہے، ان ابدل ہوں، میں اسے بدل نہیں سکتا۔ مہربانی فرمائی انہوں نے جنہوں نے توجہ فرمائی، میری بات ان تک پہنچی، باقی بھی توجہ فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ حبیب جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے نا، آیات بینات پڑھی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قرآن نہ پڑھ، کوئی اور قرآن پڑھ یا پھر اسے بدل دے، یہ قرآن ہمیں قبول نہیں۔ حبیب تو ان سے کہتے قل ما یکون لی ان ابدلہ، حبیب ان سے کہتے کہ میں اسے بدل نہیں سکتا، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وہی کہتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو وہ کہتا ہوں جو وحی کی جاتی ہے۔ انی اخاف، یہ اللہ رسول کے لفظ بتا رہا ہے قرآن میں، انی اخاف ان عصیت عذاب ربی یوم عظیم۔ فرمایا حبیب، میرا حبیب کہتا ہے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو بہت بڑا ہے، یعنی دن بہت بڑا، یعنی سادہ لفظوں میں اب اگر میں اس آیت کا ترجمہ کروں تو اللہ فرماتا ہے وہ جو کافر ہیں نا، جنہیں قیامت پر یقین نہیں، جب میرا رسول ان پر آیات بینات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ قرآن نہ پڑھ، کوئی اور قرآن پڑھ یا پھر اس کی آیتیں بدل دے۔ حبیب تو ان سے کہہ دے میں اپنی مرضی سے قرآن بدل نہیں سکتا، میں تو وہی کہتا ہوں جو وہی آتی ہے، اگر میں اسے بدلوں تو پھر میں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو پھر جملہ ساتھ لے جانا، اور جنہیں رسول کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا قرآن قبول نہیں، وہ بار سے قرآن کیسے قبول کریں گے؟ اور جنہیں قرآن قبول نہیں، اب دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا بیٹھک میں بھی کہ میں فقط قرآنی آیات پہ اس لیے رہتا ہوں کہ روایت پڑھوں گا تو کوئی مانے گا اور کوئی نہیں مانے گا، میں آیات اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ کسی کو انکار کرنے کی گنجائش نہ ملے، کو بندہ انکار کر نہ سکے۔ اب اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے کہتے میں قرآن بدل نہیں سکتا۔ اب قرآن میں کوئی اختلاف ہے، سب کے ہاں متفق کا فیصلہ کہ جو قرآن کی آیت نہیں زیر زبر میں شک کرے کافر، ٹھیک عرض کیا جی میں نے، سب کا فیصلہ ہے، ہر مسلمان مانتا ہے کہ قرآن ٹھیک کتاب ہے، جو اس کی زیر زبر میں شک کرے وہ کافر ہے۔ اختلاف کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ کعبہ کے قبلہ ہونے میں کسی کو شک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ کعبہ کو قبلہ بنایا اللہ نے، اور رسول کے اللہ کا رسول ہونے میں کسی کو شک ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کو رسول بنایا ہے اللہ نے، ثابت ہوا جسے اللہ بنائے اسے ماننا دین ہے، اور جسے اللہ نے نہ بنایا ہو اسے ماننا جرم بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ دیکھیے آؤ میں شیعت کا عقیدہ پڑھ کے بتاتا ہوں، رسول کو رسول اللہ نے بنایا ہم مانتے ہیں، کعبہ کو قبلہ اللہ نے بنایا ہم مانتے ہیں، قرآن کو کتاب بنا کے اللہ نے بھیجا ہم مانتے ہیں، ہم مانیں گے صرف اس کو جسے اللہ نے بھیجا ہو۔ نہ سقیفہ ہمیں کل قبول تھا نہ آج قبول ہے۔ ہم کل بھی غدیر والے تھے، ہم آج بھی غدیر والے ہیں، ہمیں نہ سقیفہ کل قبول تھا نہ ہمیں سقیفہ آج قبول ہے۔ یہ آیت نمبر 15 تھی، اب آیت نمبر 16 پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ قل حبیب تو ان سے کہہ دے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تم پر قرآن کی آیتیں نہ پڑھتا۔ پچھلی آیت کا ترجمہ بھول تو نہیں گئے جناب کہ وہ کہتے ہیں قرآن بدل دے، یہ نہ پڑھ یہ آیتیں بدل۔ حبیب تو کیا میں بدل نہیں سکتا؟
میں وہی کہتا ہوں جو وہی آتی ہے، اور اگر میں بدلوں گا تو میں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قل لو شاء اللہ ما قرأت علیکم ولا ادراکم بہ، حبیب ان سے کہہ دے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تم پر آیتوں کی تلاوت نہ کرتا اور میں تمہیں اس قرآن کی خبر نہ دیتا۔ اور پھر عجیب بات، میں اپنے موضوع سے نہیں نکلا، مجھے اپنے موضوع یاد ہے جناب، اور میں نے جہاں سے بات پکڑی تھی، جہاں سے آیت پڑھنی شروع کی تھی، مجھے وہ بات بھی یاد ہے، آپ بھی ابھی پہنچ جائیں گے، آیت ختم نہیں ہو رہی۔ قل لو شاء اللہ ما قرأت علیکم ولا ادراکم بہ، حبیب ان سے کہہ دے اللہ نہ چاہتا تو میں آیتوں کی تلاوت نہ کرتا اور میں تمہیں قرآن کا ادراک نہ دیتا۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، وہ قرآن پڑھنے سے پہلے میں نے تم میں زندگی نہیں گزاری، اور جو میرے موضوع کے ساتھ ہے یار، اور جو میری پچھلی گفتگو یاد ہے، وہ قرآن پڑھنے سے پہلے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، وہ عقل کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پڑھنے سے پہلے میں نے تم میں 40 سال نہیں گزارے؟ کبھی میری زبان سے جھوٹ سنا ہو تو بتاؤ، کبھی میری ذات میں کوئی عیب دیکھا ہو تو بتاؤ، اور جب مجھ میں عیب نہیں دیکھا تو پھر عقل کیوں نہیں کرتے؟ کل والی بات اگر آپ کو یاد ہو، جہاں عقل نہیں ہے وہاں رجس ہے، اور جہاں رجس ہے وہاں آل محمد نہیں ہے، اور جہاں نبی کی آل نہیں ہے وہاں نبی کیسے آ سکتا ہے؟ نبوت کا تعلق تو عقل سے ہے نا جناب، رسالت کا امامت کا تعلق تو عقل سے ہے جناب۔ قبلہ علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ سے کسی نے کہا قبلہ یہ کیا بات ہوئی، شیعہ ہر وقت علی علی کرتے ہیں، نبی نبی نہیں کرتے؟ تو قبلہ نے فرمایا ہم ہر وقت علی علی اس لیے کرتے ہیں ہمیں نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے۔ علی علی کرو گے تو نبی نبی کرنے کی تمیز آئے گی۔ ایک صلوات بھیج دیجیے مل کر محمد و آل محمد پر۔ میرا موضوع ذہن میں ہے جناب؟ شاہ جی آپ آج تشریف لائے، میں نے کل آپ کو نہیں دیکھا۔ میرا موضوع گفتگو ہے دین اسلام، مسلمان اور ایمان بالقرآن۔ اسلام ہے میرے رسول کے کردار کا نام، یعنی ذات رسول ہی اسلام۔ جو موضوع والی آیت میں نے پڑھی ہے نا، اسے فوراً اگلی آیت پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ میرے رسول اور کافر کیسے ہوئی؟ آیت کا پتری احد میں پیغمبر اسلام نے جنگ ختم ہونے کے بعد پوچھا یا علی تو کیوں نہیں بھاگا؟ فرمایا یا رسول اللہ کیا میں بھاگ کر آپ کو چھوڑ کر ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ اس کا مطلب جو بندہ رسول کو چھوڑ جائے گویا اسلام چھوڑ گیا۔ رسول کی ذات ہے اسلام۔ اب آیت پڑھوں جناب، سورہ مبارکہ مائدہ ہے، آیت کا نمبر 5 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ موضوع والی تینوں آیتیں جو ہیں ذہن میں رہے، اور آخری آیت جو ہے موضوع والی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا جو قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا، جو اسلام چھوڑ کے آئے گا، میں اسے کچھ بھی قبول نہیں کروں گا، اور وہ قیامت کے دن ہوگا خسارے میں۔ اب اسلام ہے ذات رسول، اس کا مطلب ہے جو محمد عربی کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جائے، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکات قبول، نہ عمل صالح قبول، نہ باقیات و صالحات قبول، یعنی سب کچھ رد اگر ذات رسول سے تمسک نہیں کیا۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، دیکھیں یہ نہیں فرمایا کہ جس نے ایمان کا انکار کیا، ہاں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان سے کفر کیا، ایمان سے بالایمان، ایمان سے کفر کیا، فقد حبط عملہ، میں اس کے عمل کو عمل ہی نہیں سمجھوں گا۔ حبط کا میں تو یہی ترجمہ کر سکتا ہوں، فقد حبط عملہ، میں اس کی نماز کو نماز نہیں سمجھوں گا، روزے کو روزہ نہیں سمجھوں گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، قیامت کے دن خسارے میں ہوگا۔ مجھے دکھ لے گا اس بندے پر جس کی توجہ میری طرف ہوئی، بات سمجھ آئی اور وہ چپ رہ گیا۔ جو اسلام کو چھوڑے قیامت کے دن وہ بھی خسارے میں، ذرا بولیے میرے ساتھ، جو اسلام کو چھوڑے قیامت کے دن وہ بھی خسارے میں، جو ایمان کو چھوڑے
قیامت کے دن وہ بھی خسارے میں۔ آئیے نا رسول سے پوچھیں یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو خندق میں ارشاد فرمایا بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ ثابت ہوا جو نبی کو چھوڑے وہ بھی خسارے میں ہے، جو علی کو چھوڑے وہ بھی۔ محمد الرسول اللہ کا منکر بھی قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا۔ علی جان ولی اللہ کا منکر بھی قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے مل کر محمد و آل محمد پر۔ تو جو ہے جناب دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ میں تسلی سے بات کروں، لہٰذا مجھے جلدی کرنی پڑتی ہے، اور ایک میری مجبوری بھی ہے، وہ جو تراوی والی سپیڈ ہے وہ مجھ سے چھوڑی نہیں جاتی۔ مجھے مومنین اکثر کہتے رہتے ہیں کہ آپ کی سپیڈ بہت تیز ہے، لیکن یہ میری مجبوری۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی خطبہ شیعہ ہو کے آتے ہیں نا ان کی سپیڈ ذرا تیز ہوتی ہے، لیکن مجھے یہاں اس لیے پریشانی نہیں کہ شہر کا مجمع پڑھے لکھے نوجوان بزرگان میرے سامنے تشریف فرما ہے، میری بات کو سمجھتے آئیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے ہاں عمل اس کا قبول ہے جو مسلمان ہے، جو مسلمان نہیں اللہ کے ہاں اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ تو ان لوگوں کی بات تو غلط ہو گئی جو کہتے ہیں کہ چاہے بندہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو نیک عمل کرے تو جنت میں جائے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، عمل اسی کا قبول ہے جو مسلمان ہے۔ جو مسلمان نہیں، جو مومن نہیں، اس کا عمل قبول نہیں۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں 2-3 آیتیں پڑھ لیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ نحل میں، فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا جو کوئی عمل صالح کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، من ذکر او انثیٰ، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہو۔ عمل صالح کوئی بھی کرے چاہے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ہے کہ وہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے زندگی دیں گے اور پاکیزہ زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، پھر ہم اسے اجر بھی دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو نیک عمل اچھے عمل کرتا رہا ہے ہم اسے قیامت کے دن اعمال کا اجر بھی دیں گے۔ پھر ارشاد ہوا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ فرمایا جو عمل صالح کرے مرد ہو یا عورت ہو، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، اسے جنت بھی دیں گے اور رزق بغیر حساب کے دیں گے۔ ثابت ہوا جنت میں جانے کے لیے مومن ہونا شرط ہے، عمل کی قبولیت کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ اگر مومن نہیں تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور قرآن نے بتایا کہ 3 طرح کے لوگ جہنم، مل کر محمد والے یہ مل کے نہیں ہے، مل کر صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ قرآن نے بتایا 3 طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے، وہ یہ تینوں طرح کے لوگ قرآن بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ کسی طرح کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ کون سے؟ سب سے پہلے ارشاد ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک، فرمایا میں قیامت کے دن ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، شرک کی قیامت کے دن معافی نہیں ہے۔ یعنی ثابت ہوا مشرک بالیقین جہنم میں جائے گا، کیونکہ جب شرک کی معافی نہیں تو پھر جنت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مشرک جائے گا جہنم میں۔ پھر ارشاد ہوا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ یہ پارہ نمبر 3 کی آخری آیت ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو کافر ہوئے، اس سے پچھلی اگر آیت پڑھیے تو اللہ بتا رہے وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے اور پھر بعد میں کافر ہو گئے، نسلی کافر نہیں، کافر تھے ایمان لائے پھر کہا یعنی مرتد۔
اسے پہلے جو بات میں کر گیا تھا ذہنوں میں ہے، یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کر ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا، اللہ فرماتا وہ جو کافر ہوئے پھر اس کفر پر قائم رہے اور مر گئے، وہ ماتو، پھر فرمایا من احدہم ملء الارض ذهبا ولا بافتدى به، فرمایا اگر ان میں سے ایک، سارے نہیں، ایک اتنا سونا دے کہ پوری زمین بھر جائے، فرمایا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو حالت کفر میں مرے اگر بخشش کے لیے پوری زمین بھرنے کے برابر سونا دے، فرمایا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں کرپشن نہیں ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے پاس ہو، فی الارض جمیعا، اتنا خزانہ جتنا پوری دنیا کے پاس پوری زمین پر ہے، ومثلہ معہ، پھر اسی جتنا اور ہو، یعنی پوری دنیا میں جتنی دولت ہے اتنی ہو، پھر اسی جتنی اور بھی ہو، فرمایا اگر وہ دیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُمْ، ان سے قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر یعنی 2 بار اتنا خزانہ ہو جتنا پوری دنیا میں ہے، اگر وہ دیں بخشش کے لیے تو کافروں سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار، وہ اتنا خزانہ دے کے اگر یہ چاہے نا انہیں جہنم سے نکالا جائے، وما هم بخارجین من النار، انہیں جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ ثابت ہوا مشرک بھی جہنم میں جائے گا، کافر بھی جہنم میں جائے گا۔ پھر ارشاد ہوا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا۔ اچھا منافق کون ہے؟ یاد ہے کون ہے منافق؟ منافق کی پہچان کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا علی، کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور دیگر کئی صحابہ اکرام راوی ہیں، فرماتے دور رسول میں جب ہم نے منافق اور مومن کی پہچان کرنی ہوتی تھی، اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے۔ علی کا نام سن کے جو خوش ہو جاتا تھا، صحابہ فرماتے ہمیں پتہ چل جاتا تھا مومن ہے، اور اس کے چہرے کے تیور بدل جاتے تھے، ہمیں پتہ چل جاتا تھا منافق ہے۔ ثابت ہوا علی کا دشمن بھی جہنم میں، نبی کا دشمن بھی جہنم میں، اللہ کا دشمن بھی جہنم میں۔ بزرگ سید دعا فرمائیے گا، لیکن ایک بات ہے یہاں غور کرنے والے، اللہ کا دشمن جہنم میں، رسول کا دشمن جہنم میں، علی کے دشمن کے لیے کیا فرمایا؟ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔ یا اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا سب سے نیچے ہوتا تیرا دشمن، پھر اس سے اوپر والے درجے میں ہوتا نبی کا دشمن، علی کا دشمن سب سے اوپر والے درجے میں ہوتا، لیکن فرمایا نہیں، میرا دشمن بھی اوپر، نبی کا دشمن بھی اوپر، علی کا دشمن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے علی میرا بھی محبوب ہے، میرے نبی کا بھی محبوب۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا دامن وقت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، دامن وقت میں وسعت ہوتی تو پھر میں کچھ اور عرض کرتا، چونکہ میرا موضوع مجھے مکمل کرنا ہے، دین اسلام، مسلمان اور ایمان بالقرآن۔ میرے ذہن میں موجود تھا کہ میں تقریباً 20-25 آیات مسلسل پڑھوں گا سورہ مبارکہ معارج سے۔ اب اتنا وقت نہیں کہ میں ساری آیتیں پڑھوں، میں ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان کو کم حوصلہ کم ہمت پیدا کیا۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے شر پہنچتا ہے تو بہت چیختا چلاتا ہے، اور جب اس کے پاس کچھ آ جاتا ہے تو پھر دیتا نہیں، منع کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی بخیل بن جاتا ہے۔ الا المصلین،
سوائے ان کے جو نمازی ہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، ہمیشہ دائم یعنی ہمیشہ اپنی نمازوں کو قائم رکھتے ہیں۔ اللہ نے مومنین کی نشانیاں بتائی، فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بڑی خوبصورت بات ہے، فرمایا وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آئے ہائے، اپنے سطر کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے ان کی بیویاں اور ان کی کنیزیں۔ بات شاید سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میں نے اشارے سے گزر جانا ہے۔ اپنے سطر کی حفاظت کرتے ہیں، کون؟ مومن حفاظت کرتے ہیں اپنی نمازوں کی، اور بخیل نہیں بنتے۔ اس کا مطلب ہے جو بخیل ہے وہ بھی مومن نہیں، جو بد کردار ہے، جو اپنی عزت کا محافظ نہیں، وہ بھی مومن نہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ بھی مومن نہیں۔ پھر فرمایا والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ جو گواہیوں پر قائم ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر آپ لطف لیں تو ایک جملہ کہوں جناب، اللہ نے بات شروع بھی نمازی سے کی، اللہ نے بات ختم بھی نمازی پہ کی۔ مجھے نہیں پتا اللہ کی نظر میں نمازی کی عزت اور عظمت کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں جتنی عبادات ہے نا، کسی کے متعلق اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا جو نماز کے متعلق کہا ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ یعنی اللہ کی نظر میں نمازی کی اتنی اہمیت، اللہ بات شروع بھی نمازی سے کرتا ہے، بات ختم بھی نماز۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بات اچھی لگے تو مجھ سے بات کیا کریں، آپس میں بات میں کیا۔ توجہ فرمائیے ذرا میری بات پر۔ اللہ نے بات شروع بھی نمازی سے کی، بات ختم بھی نمازی پہ کی، پھر آخر میں اللہ نے ایک بات فرمائی، فرمایا ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ہر شخص یہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ میری نعمت والی جنت میں چلا جائے گا؟ یعنی یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی تو اب جنت مل جائے گی، تمنا کرنا کہ نماز پڑھی ہے تو جنت ملے گی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے تمہیں خلق اس نجاست سے کیا جسے تم بھی جانتے ہو، یعنی تم نجاست سے خلق ہوئے ہو، لہذا جنت میں جا نہیں سکتے۔ اب میں بات کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا کیونکہ دامن وقت میں وہ سعت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب تما نہ رکھنا جنت میں جانے کی، کیونکہ نجاست سے خلق ہوئے ہو۔ اس کا مطلب ہے نجاست سے خلق ہونے والا جنت جا نہیں سکتا۔ پھر حافظ امجد یہ کہنے کا حق تو رکھتا ہے نا، اور جب نجاست سے خلق ہونے والا جنت جا نہیں سکتا تو جنت لے جا کیسے سکتا ہے؟ جنت لے کے بھی وہی جائے گا جو ہماری طرح نجاست سے خلق نہ ہوا ہو۔ تفسیر بیضاوی میں یہ لکھی گئی بات ہے جو آپ کو سنانے لگا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ کوئی مخلوق ایسی ہے جسے اللہ نے نجاست سے خلق نہیں کیا، کوئی خاندان ایسا ہے جسے اللہ نے نجاست سے خلق نہیں کیا۔ اہل سنت عالم ہے، پھر خود ہی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ وہی ہو سکتے ہیں جن کے متعلق اللہ قرآن میں اعلان کرے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جنت چاہیے تو علی کے دروازے پہ جھک جاؤ۔ بغیر جنت چاہیے تو علی اور اولاد علی کے دروازے پہ جھک جاؤ، ان کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ 28 رجب سن 60 ہجری بروز اتوار مدینہ چھوڑا غریب کربلا۔
مجھ سے پہلے بھائی جان تیاری پڑھ رہے تھے تو میں اس سے آگے کا ایک حساب کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ جہاں ہم نے عقیدے کی بات کرنی ہے وہیں ہم نے بہن اور بھائیوں کے دکھ بھی پڑھنے۔ 28 رجب سن 60 ہجری مدینہ چھوڑا، شعبان کے پہلے ہفتے کو مکہ پہنچے۔ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے 7 دن مکمل مکہ میں رہے۔ 8 ذی الحج کو مقتل لہوف میں یہ بات لکھی گئی کہ 40 بندے احرام میں تلواریں چھپا کر رسول کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے حرم کعبہ پہنچ گئے۔ جو میری گفتگو 2 دن کی کے ساتھ ہے ان کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اسی کو مسلمان کہتے ہیں کہ احرام پہنے، کعبہ جائے، اس کے بیٹے کو قتل کرنے جس کے کردار کا نام اسلام؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بصیرت سے اندازہ لگایا کہ اگر میں یہاں قتل کر دیا گیا، کعبے کی عزت اور حرمت جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گی۔ عباس، حج کو عمرے میں تبدیل کرو، کچھ نہیں کرنا پڑتا حج کو عمرے میں تبدیل کرنے کے لیے، فقط جو قدم آگے رکھنا ہے وہ پیچھے رکھ لو، حج عمرے میں تبدیل، احرام ٹوٹ گیا۔ میں اور آپ جائیں نا، ہم اگر قدم پیچھے رکھیں لوگ کہیں گے بھول گیا۔ قسم خدا کی وہ جو حاجی اس وقت حج پڑھ رہے تھے حیران رہ گئے کہ حسین ابن علی نے قدم پیچھے رکھ لیا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا، مناسک ادا کیے، روتا ہوا میرا مولا بہنوں کو لے کے چل پڑا۔ 2 محرم فرات کے کنارے پر پہنچے، جس گھوڑے پر میرے آقا سوار تھے اس نے چلنا چھوڑ دیا، رک گیا گھوڑا۔ میں اپنے ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں، 6 گھوڑے بدلے میرے، لیکن کوئی بھی گھوڑا آگے نہیں چلتا تھا۔ حجت خدا تھے، جانتے تھے زمانے کو بتانا تھا۔ جو لوگ قریب تھے انہیں بلایا، فرمایا اس زمین کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا غازریہ۔ فرمایا کوئی اور نام؟ کہنے لگے شط فرات۔ پوچھا کوئی اور نام؟ کہنے لگے نینوا۔ فرمایا کوئی اور نام؟ کہنے لگے کربلا۔ امام نے فرمایا عباس خیمے لگا دے، ہماری منزل آ گئی ہے۔ 2 محرم تھی، عباس یہیں ہماری قبریں بنیں گی، عباس ہم یہیں سے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ سادات عظام کتاب دیکھنی ہو میں دکھاؤں گا، لیکن دل دکھے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ جب خیمے لگے نا تو عالیہ بی بی کا جو ہی خیمہ لگا، بی بی نے مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ جو ہی بی بی نے نماز مکمل کی جلدی سے فرمایا فضا، جی بی بی، فرمایا جلدی سے میرے حسین کو بلا کے لے کے آ۔ بی بی فضا گئی، امام مظلوم کو بلا کے لے کے آئی۔ بی بی نے تڑپ کے فرمایا حسین میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، جب میں سجدے میں گئی مجھے اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آئی ہے۔ ہو ماں جائے اس خاک پر اپنا خیمہ نہ لگا، اور اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ ماں جائے جلدی کر کربلا سے نکل جا، یہاں تیرے خون کی خوشبو۔ امام فرماتے ہیں بہن یہ وہی جگہ ہے جس کا ہم نے نانا سے وعدہ کیا تھا۔ میری بہن میں تو چلا ہی مدینے سے یہاں پہنچنے کے لیے تھا، میں اپنی منزل پر آ گیا۔ قبیلہ بنی اسد کی یہ زمین تھی، قبیلہ بنی اسد کے سرداروں کو بلایا، فرمایا مجھے یہ زمین بیچ دو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ قبیلہ بنی اسد نے کہا مولا فرزند رسول ہیں، آپ کو کیوں بیچیں، آپ کو بطور تحفہ دے دیں۔ فرمایا نہیں، میں نے یہاں بیٹوں کی قبریں بنا، ساری دنیا بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے زمین خریدتی ہے، واحد حسین ہے جس نے بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے زمین خریدی۔ جو بزرگ بیٹھے اللہ آپ کے جوان بیٹوں کو سلامت رکھے، لیکن خدا کی قسم ساری کائنات کے بیٹے مل جائیں نا، حسین کے اکبر کی جوتی کی خاک جیسے بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ غریب نے زمین خریدی ہم شکل پیغمبر کی قبر بنانے۔ قبیلہ بنی اسد نے کہا مولا ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں، کسی نبی
یا وسیع نبی کو یہ زمین راس نہیں آتی. کوئی نبی یہاں آیا تو تکلیف اٹھا کے گیا، کسی نبی کا وسیع یہاں آیا تو وسیع کو اٹھا کے گیا. مولا آپ یہاں خیمے نہ لگائیں. امام فرماتے ہیں میں چلا ہی گھر سے اس جگہ کے لیے 4 یا 4.5 میل زمین 60,000 دینار دے کر خریدی گئی. آدھی قیمت جناب عالیہ نے دی، آدھی قیمت امام حسین نے دی. رجسٹری تیار کی گئی اس کی شہزادہ علی اکبر کے نام. جاب غازریہ شط فرات کربلا جاگیر علی اکبر بن گئی نا. بی بی نے فرمایا فضا میرے اکبر کو بلا کے لے کے آ. بی بی فضا گئی، شہزادہ علی اکبر کو بلا کے لائی. بی بی زینب عالیہ نے فرمایا اکبر آدھی قیمت تیرے پاپا نے دی ہے، آدھی میں نے دی ہے. اکبر میں تیرے پالنے والی ماں ہوں، میں نے کوئی احسان نہیں کیا. پر اکبر اگر کل مجھے ضرورت پڑ جائے مجھے اپنی جگیر میں قبر کی جگہ دے دے گا. تڑپ کے فرمایا پھپھی اکبر بھی تیرا، اکبر کی جاگیر بھی تیری. پھپھی جہاں جی چاہے آپ آ جانا. اور کیا پتا تھا کہ تقدیر نے پھپھی کو بھتیجے سے اتنی دور لے جانا ہے جہاں ہر کوئی پھپھی کو پتھر مارے گا اور رو رو کے کہے گی رستہ دے دو میں محمد کی بیٹی ہوں، اور رستہ دے دو میرے سر پہ چادر نہیں ہے، اور رستہ دے دو میری صف بھائیوں کی ماری گئی. روتے آئیے گا اور امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرتے آئیے گا. اللہ آل محمد کے اجڑے کے گھروں کو پھر سے آباد فرمائے. اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. علی اکبر کے نام لکھی گئی زمین کربلا. قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے کہا مولا آپ آئے، ہم نے آپ کی زیارت کی، پر مولا یہ جو بیویاں آپ نے بتایا ساتھ ہیں، مولا انہوں نے روز روز تو نہیں آنا. مولا یہ کہاں جنگلوں کے سفروں میں نکلیں گی. مولا ہماری مستورات چاہتی ہیں کہ زیارت کر لیں ان بیویوں کی. امام نے فرمایا جا کے عباس سے پوچھو. قبیلہ بنی اسد کے سردار سرکار عباس کے سامنے آئے، جس نے ماتم کرنا ہے اور جس نے رونا ہے گھر جا کے بھی دیکھنا میری طرف. قبیلہ بنی اسد کے سردار حضرت عباس کے سامنے کھڑے تھے اور عباس کے جلال کی وجہ سے انہوں نے ہاتھ یوں جوڑے ہوئے تھے اور یوں ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے. اور امام حسین کی طرف یوں اشارہ کر کے قبیلہ بنی اسد کے سردار کہتے ہیں مولا ہماری جرت نہیں، ہم نے امام حسین سے پوچھا ہے کہ ہماری مستورات بیویوں کی زیارت کرنا چاہتی ہیں. مولا آپ امام حسین سے تصدیق کروا لیں، اجازت ہے؟ امام نے کی طرف دیکھا حضرت عباس نے. امام نے فرمایا اشارہ کیا عباس دے دے اجازت. حضرت عباس نے اجازت دے دی. جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نا اس بات میں میں سمجھ رہا ہوں اس درد کو کہ آج عباس سے اجازت لیے بغیر اور کوئی کربلا میں قدم نہیں رکھ سکتا. ٹھیک 8 دن کے بعد اسی بی بی کے خیمے میں شمر کھڑا ہوا تھا، چادر اس نے لوٹ لی تھی. ہنس ہنس کے کہتا تھا آپ بتا تیرا غازی کہاں ہے، آپ بتا تیرا اکبر کہاں ہے، آپ بتا کہاں گیا تیرا عباس جس کے سہارے پہ تو گھر سے نکلی. فرمایا عباس دے دے اجازت. حضرت عباس نے اجازت دی اور فرمایا جب آ جاؤ کربلا کے کنارے پر تو وہیں پر رک جانا. اب قبیلہ بنی اسد کی مستورات بچے کربلا کے کنارے پر آ گئے. حضرت عباس آگے سے گئے. وہ جو قبیلہ بنی اسد کی عورتیں تھیں ان سے فرمایا جس کی گود میں بیٹا ہے نا وہ اپنی گود سے اپنا بیٹا نکال کے اس کے باپ کے حوالے کرتے کہ مولا چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے. فرمایا غازی کی غیرت گوارا نہیں کرتی دودھ پیتا بچہ زینب عالیہ کے خیمے میں جائے. اور ان کے خیمے میں عباس چھوٹے بچے کو نہیں جانے دیتے تھے اور اس کے خیمے میں شمر فوج لے کے آگے اور آگے کہتی تھی غازی تو کہاں چلا گیا؟ غازی میرے بھائیوں کے مان جاتے رہے، غازی شمر میرے خیمے. فرمایا جاؤ. لیکن 4-5 سے زیادہ عورتیں اکٹھی ہو کے جناب عالیہ کے خیمے میں. لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں،
ہمارے بس میں ہو بھائی جان ہم شیعہ مر جائیں اس بات پہ کہ حضرت عباس نے فرمایا 4-5 سے زیادہ بیویاں نہ جائیں. کیوں؟ فرمایا اس سے زیادہ عورتیں اکٹھی ہو تو بی بی زینب گھبرا جاتی ہے. علی کی بیٹی نے رش کبھی نہیں دیکھا اور جس نے اپنے خیمے میں 5 بیویاں کبھی نہیں دیکھی تھی وہ 9 لاکھ کے مجمع سے کہتی تھی او میں رسول کی بیٹی ہوں، او میں زہرا کی بیٹی ہوں، او میں آیت تطہیر کی وارث ہوں، او مجھے چادر دے دو میں بازار عبور کر کے واپس دے جاؤں. آ گئی مستورات بیویوں کے خیمے میں جو 12, 14, 15 سال کے جوان تھے. انہیں فرمایا تم وہاں چلے جاؤ، جس نے میرے بابا علی کو نہیں دیکھا میں قاسم کو بھیج دیتا ہوں، تم قاسم کو دیکھ لینا وہ میرے بابا علی کی شبیہ ہے. جو 18-20 سال کے تھے انہیں فرمایا تم وہاں چلے جاؤ، جس نے نبی کو نہیں دیکھا میں اکبر کو بھیج دیتا ہوں، تم علی اکبر کی زیارت کر لینا وہ ہم شکل پیغمبر ہے. جو بوڑھے تھے انہیں فرمایا امام حسین کے پاس چلے جاؤ. جو 32, 35, 40 سال کے تھے انہیں فرمایا تم وہاں رکو میں آ کے اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤں گا تو مجھے علی سمجھ کے دیکھ لینا. اب وہ سارے جہاں حضرت عباس نے بھیجے تھے وہ سارے وہاں چلے گئے. چھوٹے جو بچے تھے سید انہوں نے خاک پہ بیٹھ کے کھیلنا شروع کیا. میں جملہ جو پڑھنے لگا ہوں میں بڑے آہستہ سے پڑھوں گا کیونکہ میرے دل میں بڑا درد ہے اس جملے پر. میں چاہتا ہوں میں بھی رو لوں اور آپ بھی رو لیں. بچوں نے جو کھیلنا شروع کیا نا امام حسین نے دیکھا بچوں کی طرف چل پڑا. آتے ہوئے غریب کو دیکھا نا ایک بچہ کہنے لگا اسکت جا سیدی کو مولا. چھپ کر جب وہ ہمارے سید ہمارا مولا آ گیا خدا جانے بچے نے کس انداز میں کہا اس کے منہ سے مولا سنا نا امام کی آنکھوں سے آنسو گئے. تیری کریمی پہ کائنات قربان کر دے ہم آ کے بچوں کے درمیان خاک پہ بیٹھ گئے بچوں کو قریب بلا لیا. فرمایا کس نے کہا میں مولا ہوں. اس بچے نے کہا کہ میں نے کہا فرمایا تجھے کس نے بتایا. اس نے کہا میری ماں نے بتایا. باقی بچوں سے پوچھا مجھے جانتے ہو. بچوں نے کہا نہیں مولا. فرمایا کلمہ آتا ہے جی مولا آتا ہے. فرمایا سناؤ. بچوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جس جملے کا میرے ذہن میں درد ہے اگر آپ لوگ توجہ فرمائیں یقیناً آنسو آ جائے گا. فرمایا یہ جو تم محمد رسول اللہ پڑھتے ہو نا یہ میرا نانا. یہ جو تم محمد رسول اللہ پڑھتے ہو نا یہ محمد میرا نانا ہے. اور یہ تم جو علی ولی اللہ پڑھ رہے ہو نا یہ میرا بابا ہے. فرمایا تمہیں پتا ہے تمہارے نبی کی ایک بیٹی تھی. جی مولا پتا ہے. فرمایا وہ میری ماں تھی. خدا جانے کتنا غریب تھا جو ماں کے نام سے تعارف کروا رہا تھا. فرمایا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں اور میں زہرا کا فرزند ہوں. فرمایا پہلے بھی کبھی یہاں آئے ہو. جی مولا آتے رہتے ہیں. کیوں آتے ہو؟ مولا ہماری مائیں آتے ہیں فرات پہ کپڑے دھونے کے یا پانی بھرنے کے لیے ہم ساتھ آ جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں آگے کیا کرتے ہو؟ مولا کھیلتے ہیں. کیا کھیلتے ہو؟ مولا یہاں سے مٹی اٹھا کے وہاں ڈال دیتے ہیں. جو قدیم آزادار ہو اور جو ماں کی گود سے مجلس سے سنتے آئے ہو مولا وہاں سے مٹی اٹھا کے وہاں ڈال دیتے ہیں. وہاں سے مٹی اٹھا کے وہاں ڈال دیتے ہیں. وہاں سے مٹی اٹھا کے وہاں ڈال دیتے ہیں. مولا فرماتے ہیں آج ہے 2 محرم. آج آئے ہو نا کربلا 7 محرم تک تمہاری مرضی. دل کرے تو کربلا آنا نہ دل کرے تو نہ آنا. جی مولا فرمایا 8, 9 اور 10 محرم کو کربلا نہ آنا. بچوں نے پوچھا مولا کیوں؟ نہیں بتایا یہاں اکبر کو برسی لگے گی. نہیں بتایا یہاں قاسم کے ٹکڑے ہوں گے. نہیں بتایا یہاں میری بہنوں کی چادریں لوٹی جائیں گی. بس ایک جملہ کہا. فرمایا یہاں 10 محرم کو لڑائی ہونی ہے لہذا 10 محرم کو کربلا آنا. بچے کہتے مولا ٹھیک. فرمایا 11 محرم کو کربلا ضرور آنا.
بچے کہتے مولا کیا کریں؟ مولا فرماتے پہلے کیا کرتے تھے؟ مولا یہاں سے مٹی اٹھا کے وہاں ڈال دیتے تھے، اور جو ماتم کرنے آئے ہو وہاں سے مٹی اٹھا کے وہاں ڈال دیتے تھے، وہاں سے مٹی اٹھا کے وہاں ڈال دیتے تھے۔ مولا فرماتے 10 محرم کربلا نہ آنا، 11 محرم کو کربلا ضرور آنا۔ مولا کیا کرے؟ فرمایا وہاں سے مٹی اٹھا کے وہاں ڈال دینا، وہاں سے مٹی اٹھا کے وہاں ڈال دینا۔ بچے کہتے مولا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا تمہاری کھیل بن جائے گی، غریبوں کی قبریں بن جائے گی، اور تمہاری کھیل بن جائے گی، زہرا کی اولاد دفن ہو جائے گی، اور تمہاری کھیل ہوگی، ہماری میتیں دفن ہو جائیں گی۔ عزادارو آج بھی ہر 12 محرم کو قبیلہ بنی اسد اپنے ہاتھوں میں بیلچے اٹھا کے کربلا آ جاتے ہیں، زری کے پاس کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں این الحسین، مولا آپ کہاں ہیں؟ مولا ہم دفن کرنے آئے ہیں، مولا ہم باتوں نبھانے آئے۔ ماتم حسین